فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ حضرات محترم، ہماری زندگی کا سب سے اہم جز، اہم بنیاد ہمارا ایمان ہے۔ اللہ مالک دو معاملے میں ہم پہ احسان جتلاتے ہیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رہبر فرما کے ہم پہ احسان جتلایا، اور دوسرا احسان جتلایا کہ تمہیں ایمان کی طرف میں نے تمہاری رہنمائی کی۔ ایمان کے 6 جز ہیں، ان میں ایک ہے یوم آخرت پہ ایمان۔ یوم آخرت، یوم القیامہ، اس کے کئی نام ہیں۔ یہ ایک ایسا دن ہے جو ہر انسان کے لیے بڑا سخت ہوگا، اور یقینی بات ہے کہ آج انتظار کے لیے ایک دن گزارنا جو 24 گھنٹوں پہ مشتمل ہے، وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو ذرا تصور کریں، جو 50,000 سال کا دن ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم اپنے 2 قدموں میں سے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ اور اس دن کی سختی کے متعلق یہ فرمایا نبی کریم اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض۔ اس دن اس زمین کو بدل کے ایک نئی زمین بچھائی جائے گی۔ نبی کریم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا، جس طرح تمہاری روٹی بالکل پلین ہوتی ہے، اس طرح پلین زمین ہوگی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہر چیز نظر آئے گی۔ اور اس زمین کے اوپر کیفیت یہ ہوگی کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ آج جو کروڑوں نوری سال دور ہے، اس کے باوجود اس کی تمازت، اس کی حدت، اس کی شدت ہمارے جسموں کو جلاتی ہے۔ ذرا اس وقت کا تصور میں اور آپ کریں کہ جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اور اس وقت انسانوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس اپنے گناہوں کی مقدار کے سبب وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو جس طرح گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے، وہ پانی اس کے منہ میں اس طرح داخل ہو چکا ہوگا۔ اور کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جو اس اپنے پسینے کے اندر ہی غوطے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے گناہ کی بہتات ہی اتنی ہوگی۔ ایسی کیفیت کے اندر آج کی مجلس میں جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایسے سخت دن کے اندر جب کوئی سایہ اللہ کے سائے کے علاوہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلک، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ گزارشات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، نبی کریم نے ہمیں جو بتلایا وہ یہی تھا کہ ہمارے دلوں کے اندر اس دن کا خوف
اور اس دن کے لیے تیاری کرنا اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرنا ضروری ہو جائے کہ تاکہ ہم اس دن کی سختیوں سے بچ جائیں۔ اللہ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات عرض کر چکا کہ ایک بہت بڑا سپر سٹار تھا جو نو مسلم تھا، امریکہ کا باکسر محمد علی کلے۔ اس کا زندگی میں ایک مرتبہ ایک انٹرویو ہوا، اینکر نے اس سے بڑا عجیب سا سوال کیا، کہنے لگا علی میں نے سنا ہے تو اپنی پاکٹ کے اندر دیا سلائی یا لیٹر رکھتے ہو جبکہ تم سگریٹ نہیں پیتے، اس کا سبب کیا؟ وہ ایک دم بڑی گہری سوچ میں پڑ گیا، ایسے تھا جیسے اس کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، آخرت پہ میرا یقین ہے، اور مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب بہت سے انسان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جلیں گے اور بہت سے لوگ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث بنیں گے۔ اب میں جب کوئی گناہ کا سوچتا ہوں یا شیطان میرے دل میں خیال ڈالتا ہے تو میں فوراً دیا سلائی نکال کے اس کی آگ کو جلا کے ایسے کرتا ہوں اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں علی کیا تم اس دیا سلائی کی چھوٹی سی جو آگ ہے اس کو برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، پھر جو تمہارے من میں آتا ہے کر لو، اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک نو مسلم کی سوچ تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے عزت دنیا کے شرف سے بھی نوازا اور دین کے معاملے میں بھی اتنا فہم دیا۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے سخت آنے والے امتحانات میں سے کیسے گزریں گے، وہاں ہماری کیفیت کیا ہوگی، اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ تو ساتھ وہ لوگ وہ خوش نصیب ان کے متعلق میں عرض کروں گا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کریں تاکہ قیامت کے دن جہاں کوئی انسان غیب نہیں ہو سکے گا، کوئی انسان بھاگ نہیں سکے گا، کوئی انسان غیر حاضر نہیں ہو سکے گا، اس دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ، 7 لوگ ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظلہ، جس دن قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور دھوپ اس کی تمازت اتنی شدت پہ ہوگی اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور 7 خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں نمبر 1 الامام العادل، اللہ نے جسے منصب دیا، جسے ذمہ دار بنایا، وہ چاہے ایک باپ کی حیثیت سے، ایک کفیل کی حیثیت اپنے گھر کا کفیل ہے، اپنے خاندان کا وہ حاکم ہے، یا وہ صدر مملکت ہے، یا کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا انسان، اگر وہ عدل کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، باپ ہے تو اولاد کے درمیان، بہن بھائی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ، مالک ہے تو مزدوروں کے ساتھ، اور باس ہے تو اپنے جونیئر کے ساتھ، اگر وہ کسی تھانے کا ذمہ دار ہے تو وہ تھانے میں بیٹھتا ہوا عدل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے لوگ جو ہے قیامت کے دن اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں میں ہوں گے۔ اور یقین جانیے آج بحثیت ہمیں کوئی منصب مل جائے تو ہم اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی سوچ لیں تو اپنی اولاد کے حق میں بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہر حصے دار کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ باپ خود ذمہ دار بن کے کہتا ہے اسے اتنا دے دو، اسے اتنا دے دو، اسے محروم کر دو، اسے زیادہ دے دو،
یہ وہ چیز، وہ ناانصافی ہے جو قیامت کی سختی کے اندر ہمیں اللہ کے عرش کے سائے کو نصیب نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے تو پھر جو اللہ کے حکم ہیں اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ کون زیادہ پسندیدہ ہے؟ نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر۔ یہ بشیر جو تھے ان کے کئی بیٹے تھے۔ یہ جو بیٹا نعمان تھا یہ اپنے باپ کا بڑا خدمتگار تھا۔ باپ نے سوچا اس نے میری بڑی ہی خدمت کی ہے، میں اسے فلاں باغ دینا چاہتا ہوں۔ ان کی زوجہ محترمہ نے کہا اس طرح نہ کریں، بچوں کے دلوں میں بغض آ جائے گا، آپ اسے نہ دیں، یا تو سب کو دیں یا کسی کو نہ دیں۔ کہنے لگے نہیں، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے اس لیے میں اسے دوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کلیش نہ بڑھ جائے، کہنے لگے اگر آپ اسے دینا ہی چاہتے ہیں تو نبی کریم کی خدمت میں تشریف لے جائیں، انہیں گواہ بنا لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت بشیر اپنے بیٹے نعمان کو لے کے نبی کریم کے پاس چلے گئے۔ نبی کریم سے عرض کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میں اس بیٹے کو فلاں باغ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو لیکن میری بیوی آڑے آتی ہے، وہ کہتی ہے یا تو سب کو دو یا اس طرح نہ کرو۔ تو کیا انہوں نے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ بن جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو نبی کریم نے بھی وہی سوال کیا، کیا سارے بچوں کو ایک ایک باغ دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، میں اس ظلم کے اندر تمہارا جو ہے گواہ کبھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بچوں میں سے کسی سے زیادہ محبت ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جب ترازو پکڑو تو انصاف کرو۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کو پانا چاہتے ہو تو اولاد کے اندر عدل کرو، حتیٰ کہ حاکم وقت کو بھی چاہیے اگر وہ عدل نہیں کرتا۔ نبی کریم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ الامام العادل، ایک وہ امام جو عدل کرتا ہے، دوسرا وہ روزے دار جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور افطار کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور تیسرا مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہوا، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ لیکن اس کے برعکس جو انسان عدل نہیں کرتا، ناانصافی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں، ان میں ایک یہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کلام کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، بلکہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ان میں ایک ہے جو ناانصافی کرنے والا انسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو پہلا شخص وہ ہے جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ ہے الامام العادل۔ دوسرا والشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر، اس کے اندر جس طرح ایک نشہ لگتا ہے نا، اسے اللہ کی عبادت کا نشہ لگ جائے، نماز کا وقت ہوئے تو اللہ کے گھر میں بھاگے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، جبکہ جوانی کی عمر لاابالی کی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان ہمیشہ بہک جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی جوانی کے اندر بھی اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور اللہ کی عبادت پہ جت گیا، قیامت کے دن اللہ اس جوان پہ اتنا خوش ہوں گے اپنے عرش کا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی عبادت کا نشہ عطا فرما دے۔ نشے کا لفظ اس لیے بولا کہ آپ جانتے ہیں جو نشہ کرنے والا جب نشہ کرتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اس لیے یہاں نشے کا لفظ بولا کہ جب وہ نوجوان اللہ کی عبادت پہ منہمک ہوتا ہے پھر اسے کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی، بس ساری دنیا آوازیں دیتا رہے، اذان کی آواز آئی تو اللہ کی گرد کی طرف بھاگتا ہے، اور روزے کا معاملہ آئے تو روزے رکھتا ہے۔ لیکن شرم کی بات میرے پیارے بھائیو یہ ہے کہ آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے بزرگ تو روزے سے
सूखे हुए होंठों को लेके अल्लाह के घरों में अपनी नकाहत के बावजूद आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे नौजवान अपनी जवानी के बावजूद बेरोज़ और सरेआम खाते हुए भी शर्म महसूस नहीं करते। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवानों से तकाजा करता है जे अगर तुम इस तरह अपनी जवानी को गुजारोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अरश का साया नसीब फरमाएंगे। और तीसरा वो शख्स वरजुलन, वो बंदा जिसका दिल मुअल्लक़ है अल्लाह के घर के साथ। मुअल्लक़ का क्या मतलब? उसने फजर की नमाज़ पढ़ी, चला गया, अपने कामों पे लगा, लेकिन बार बार दिल में ख्याल आता है कब ज़ोहर का वक्त हो तो फिर जाऊं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर अपने कामों में चला गया, फिर दिल में एक ही धुन है, एक ही ख्याल है, बार बार घड़ी की तरफ देखता है, बार बार अपने मोबाइल को चेक करता है कि असर का वक्त तो नहीं हो चुका। और अगर वो लेट गया, कैलूला कर रहा है, तो बार बार उसकी आंख खुलती है कहीं नमाज का वक्त न गुजर जाए। उसका दिल अल्लाह के घर में मुअल्लक़ है। असर पढ़ के गया तो मगरिब पढ़ के गया तो इशा, वो हर वक़्त उसके दिल में अल्लाह के घर के साथ ही ताल्लुक़ होता है। मेरे भाइयों, ये इतनी खूबसूरत जगह है। आप अल्लाह की तौफ़ीक़ से नमाज़ पढ़ी, बावुज़ू बैठे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। अल्लाह ने बाज़ फ़रिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है, जब तक इंसान अल्लाह के घरों में बैठा रहे उसका वज़ू ख़ता नहीं होता या वो उठ के चला नहीं जाता, अल्लाह के फ़रिश्ते दो बातों पे उसके दुआएं करते रहते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, ए अल्लाह इसे माफ़ कर दे, इस पे रहम कर दे। वो इंसान उस वक़्त तक फ़रिश्तों की दुआ का मुस्तहिक़ बना जाता है जब तक वो अल्लाह के घर में बैठा बावुज़ू बैठा हुआ रहता है। तो अगर वो सिर्फ बैठे ना, या तो वो सुनता रहे, कोई बात सुने। ये जो हम दरस की मजलिसों में आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, इसे मामूली ना जानना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाज़ार में जाके ज़ोर से कहने लगे, लोगों, मस्जिद में नबी करीम की वरासत तकसीम हो रही है। अब तकसीम का मामला हो तो लोग जिस तरह पंजाबी कहते हैं वंडी दी चीज़ भज के लेंदे ने। सब लोग भागे, मस्जिद में आए तो आके देखा तो यहाँ तो कोई तकसीम नहीं हो रही। वापस गए, अबू हुरैरा से कहने लगे ये मजाक अच्छा नहीं किया तूने। कहने लगे मैंने कौन सा मजाक किया? कहने लगे तुमने कहा था कि मस्जिद में नबी करीम की वरासत तकसीम हो रही है और वहाँ तो नहीं हो रही। आपने फरमाया क्या देखा था वहाँ? कहा लोग कुछ दरस दे रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। कहा यही तो रसूलुल्लाह की वरासत है जो वो ले रहे थे। तो इस बात को मामूली तसव्वुर न करना। ये सिर्फ ज़हनी लज्जत के लिए नहीं है या आपको खाने के लिए रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये कुछ आपको देने के लिए, कुछ चीज़ें को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ये मजलिसें मुनाक़िद की जाती हैं ताकि हम अल्लाह की बारगाह में वो इनामात हासिल कर सकें जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता करने हैं। तो तीसरा इंसान वो जिसका कल्ब, जिसका दिल मुअल्लक़ है अल्लाह के घर की तरफ, जब भी वो निकलता है फिर भी उसका दिल ख्याल आता है। लेकिन बदकिस्मती आज हम दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं तो दौड़ लगाते हैं, पता नहीं क्या हम कहाँ फंसे हुए थे, निकलें जल्दी से यहाँ से, काम ख़त्म हुआ, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। इल्ला माशा अल्लाह, कुछ ऐसे खुश नसीब हैं जो आते भी पहले हैं और उनका दिल भी यहीं पे लगता है, फिर वो देर तक अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह हमें भी उनके तरीक़े को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथा शख्स वो दो बंदे जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इसलिए हमारे यहाँ मोहब्बत का माना एक गलत नज़रिए के तहत लिया जाता है, हालांकि मोहब्बत ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, अगर किसी से बुग़्ज़ रखा तो अल्लाह के लिए, अगर किसी को कुछ दिया तो अल्लाह के लिए, अगर किसी से हाथ रोका तो अल्लाह के लिए, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो ये जो मोहब्बत है अल्लाह के लिए, ये खालिस होती है। आप देखें वो हज
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک شخص ایک سفر پہ جا رہا تھا اپنے کسی دوست کو ملنے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جا کے انسانی روپ میں کہنے لگا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا فلاں شخص کو ملنے کے لیے۔ کہا اس کے ساتھ کوئی تیرا معاملہ ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی کاروبار ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہا وہ ایک نیک انسان ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنے جا رہا ہوں۔ کہ اس نے کہا پھر میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے امتحان کے لیے، اگر تو اسے اللہ کے لیے اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہوئے ملنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر سن لے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو کسی مسلمان کے ساتھ صرف اس بنیاد سے پہ محبت کرنا کہ وہ ایک نیک انسان ہے، وہ ایک نمازی ہے، وہ ایک رزق حلال کمانے والا ہے، وہ ایک روزے دار ہے، وہ ایک خرچ کرنے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت کریں تو پھر یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو جو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح فرمایا ایک شخص وہ بھی ہے کہ اسے ایک خوبصورت مالدار عورت دعوت گناہ دیتی ہے، وہ اس کی دعوت کو یہ کہہ کے رد کر دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے معاملہ ہوا کہ زلیخا نے انہیں کہا سارے کمرے بند کر کے کہا حیت لک، آ میرے پاس آ جا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ میرے رب کی نافرمانی ہے۔ اور جو نوجوان چاہے وہ عورت ہے اور ایک مرد اسے دعوت دے رہا ہے وہ اس کی دعوت کو رد کر دیتی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، جبکہ اس کے دل کے میں چاہت بھی موجود ہے، اور وہ مرد ہے یا عورت اگر وہ ایسے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک شخص وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اپنی زندگی کے اعمال پہ غور کر رہا ہے، اسے خوف آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے، یا اسے جہنم کے عذابوں کو یاد آتی ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اکیلا بیٹھا اللہ سے ڈرتے ہوئے رو پڑا اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھ سے اتنا سا آنسو نکل گیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ آنسو اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس وقت کہتے ہیں فلاں شخص ہنساتا ہے، وہ تو جنت کما گیا، لوگوں کو خوش رکھتا ہے۔ جنت وہ نہیں کما گیا، اس نے لوگوں کو غافل کر دیا۔ اصل شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے خوف سے رلا دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا۔ نبی کریم اس لیے دعا مانگا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، تاکہ جب میں گناہ کر لے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ تو یہ ڈر اللہ کا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جو خرچ کرتا ہے لیکن اس کے دائیں ہاتھ خرچ کرتے ہیں بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ عرصہ دراز سے میری یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، یہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خرچ کرے اسے پتہ ہی نہ ہو۔ ایک دفعہ عمرے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری تھی،
تو صحن میں ایک بزرگ وہیل چیئر پہ انہیں لے کے روزانہ آتے تھے. عصر کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہونے کا تھوڑا سا وقت رہ جاتا تو اس کے بیٹے تھے یا ملازم مجھے یہ نہیں پتا، وہ بزرگ آ کے بیٹھ جاتے، پیچھے سے بندے آتے، اس کے کان میں کچھ کہتے، وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا تو ایسے پکڑاتا جاتا. اسے نہیں پتا وہ 10 ریال دے رہا ہے، 50 دے رہا ہے، 100 دے رہا ہے، 500 دے رہا ہے. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دایاں دے بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ ہے وہ کہ وہ بے حساب ایسے خرچ کرتا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا بڑا دل عطا فرما دے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری بندہ کہ وہ اللہ کا ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں اور وہ اسے سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، استغفار کرتا ہے. دل میں خیال آیا کہ میں نے تو فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، زندگی اسی طرح گزر گئی، اگر اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں چلے جائے تو کیا بنے گا، یہ سوچ کے رو پڑتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ رونا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ 7 لوگ ہیں جنہیں قیامت کی سختیوں میں بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، کوئی کام خواہش سے نہیں ہوتا. آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، دانا لوگ ہیں، کاروباری ہیں، اور کاروباری آدمی دوسرے آدمی سے زیادہ اسے اللہ فہم دیا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہے اس وقت تک کسی مزدور کو مزدوری نہیں ملتی جب تک وہ اپنا کام پورا نہیں کر لیتا. تو ہمیں بھی اللہ کے ہاں یہ مزدوری ایک دن ملنی ہے. اگر ہم یہ کام پورا کر لیں گے یا ان میں سے کوئی صفت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو نیکی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی. اس لیے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پورے قرآن میں جہاں نبی کریم کو بلایا نا، ان کے صفاتی نام سے بلایا. کبھی آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں یا محمد کا لفظ نہیں ہے پورا قرآن، لیکن جب یہ بات کہی تو اللہ نے نام لے کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے. اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے. 2 چیزیں مجھ سے مانگا کرو اس وقت. کیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں. ان 2 چیزوں کا سوال اللہ نے خود حکمن فرمایا مجھ سے کیا کرو، کیونکہ نیکی اللہ کی توفیق سے بغیر نہیں ہوتی. اسی طرح نبی کریم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا، معاذ فی کل دبر الصلاۃ، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں. اے اللہ تو میری مدد فرما، میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. اے اللہ تو ہماری بھی مدد فرما. یہ رمضان المبارک کی بہترین ساعتیں ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم نے اللہ کے روزے کو افطار کیا ہے. یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں زندگی سے ایسے کام لے لے کہ اللہ قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.